سورۃ الاسراء آیت نمبر 22 لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ نہ بناؤ کسی کو دوسرے کو الہ، کسی دوسرے کو معبود، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ کیا ہوگا، رہ جاؤ گے تم مذموم، ملامت زدہ اور بے سہارا بے کس ہو کر۔ یہاں دیکھیں لفظ جو آیا ہے نا وہ مع آیا گا، یعنی اللہ کے ساتھ الہ نہ بناؤ کسی کو بھی، بلکہ تنہا خالص ہو کر اللہ ہی کو الہ مانو۔ لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر قرار دیا گیا ہے بخاری کی روایت میں۔ پہلے تمام معبودوں، طاقتوں، نظریات کا انکار، پھر اقرار کیا، پھر مثبت کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ تبارک و تعالی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حجاب واقع نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجاب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجاب کا مطلب یہ ہے انسان مرتے دم تک شرک میں مبتلا رہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے گا۔ تو شرک جو ہوتا ہے گا وہ انسان کو کیا کرتا ہے گا، اللہ کو بھی مان رہا ہے بندہ لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں تو سورہ یوسف میں آتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے اکثر لوگ اللہ پر مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ، یعنی ساتھ میں شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور پر بھی بھروسہ کرے، کسی اور کو بھی مشکل کشا، کسی اور کو نظریے کو بھی دل سے لگائے گا تو وہ مذمت کے ساتھ بے سہارا چھوڑ دیا جائے گا۔ دیکھیں توحید کا مادہ جو ہے نا واحد دال واحد سے ہے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے، اکیلا اور بے مثال، وہ ہستی جو اپنی ذات و صفات میں اکیلی ہے اور بے مثال ہے۔ یہی لفظ تھا جو حضرت بلال اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے تکالیف جھیلتے ہوئے نکلتا تھا، احد احد۔ جبکہ توحید کے مقابلے میں عقیدہ شرک جو ہے وہ شیطان کا وضع کیا ہوا عقیدہ ہے، جسے وہ مختلف زمانوں، علاقوں اور اقوام کے لیے الگ الگ فلسفے کے ساتھ وضع کرتا ہے اور اپنے چیلے اور اپنے جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے پھر پھیلاتا ہے گا۔ کہیں بت پرستی تو کہیں قبر پرستی، تو کہیں طاغوت پرستی تو کہیں نفس پرستی، کہیں آئمہ پرستی تو کہیں قوم و وطن پرستی کی شکل میں ابھرتا ہے گا، کہیں تعصب اور رنگ و نسل پرستی کی شکل میں پروان چڑھتا ہے گا کہ بندہ اللہ پر ایمان ہونے کے باوجود اس قسم کی چیزوں میں اپنا عقیدہ خراب کر لیتا ہے، ان چیزوں کو اللہ کی محبت سے زیادہ بڑھا لیتا ہے گا اور ان چیزوں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے گا۔ شیطان اپنے ان افکار اور عقائد کو پھیلانے کے لیے کبھی ہندوازم کا رخ اختیار کرتا ہے تو کبھی جوڈائزم۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں کو ریلیجن سے دور کر دیا گیا اور ان کو ایتھیزم، کیپٹلزم، سوشلزم، سیکولرزم، کمیونزم، آئیڈلزم، یہ سارے جو لبرلزم، فیمنزم کے پردے ہیں، یہ سب گمراہی کے اور دلالت کے راستے ہیں گے۔ کہیں اسلامی سوشلزم کا مبلغ بن کر آیا تو کبھی جمہوریت کا لمبندار بن کے اسلامی جمہوریت کا خادم بن کر۔ یہ سب مکر و فریب کے وہ جال ہیں جو شیطان مخلوق خدا کو صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کے لیے پھیلاتا ہے۔ عقیدہ شرک کو قرآن مجید میں خبیث درخت کے ساتھ مثال دی گئی سورہ ابراہیم میں، اور کلمہ خبیثہ شرک کی مثال ایسی بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی بالائی سطح سے ہی اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے گا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کافروں کی کسی بھی نظریے کے ساتھ لگانے سے، اسلامی لگانے سے یا اس کو دینی کہنے سے وہ آئیڈیالوجی اسلامی نہیں ہو جاتی۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا اور اسلام ہر طرح کے نظام کے لیے اپنی ذاتی اصطلاحات رکھتا ہے گا، جیسے نظام خلافت ہے، نظام شرعیت ہے، نظام عدل وغیرہ۔ اگر آج واقعی میں اپنے ملک پر نظر ڈالیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمارے سیاسی، مذہبی، اخلاقی، معاشرتی، سرکاری اور غیر سرکاری معاملات میں بگاڑ کی اصل وجہ یہی شجرہ خبیثہ ہے، یعنی عقیدہ شرک۔ اس لیے سب سے اہم ضرورت لوگوں کے شرکیہ عقائد کی اصلاح ہے۔ تمام انبیاء اور رسول نے آ کر سب سے پہلے قوم کی اس بگاڑ کی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے اور فرماتے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، بے شک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جس کو اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا بھی فرما دیا اور پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی اپنا نجات دہندہ سمجھتا رہا
ان کے بھی شادیانے بجاتا رہا، دوسروں کو بھی راضی کرنے میں ساتھ لگا رہا، تو ان تمام شرک کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو سکتا ہے گا۔ اور ڈرانے والی آیت ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ یعنی شیطانوں کے ایسے راستے کو اگر تم نے ایکسیپٹ کر لیا، ان کے ان نظریات کو تم نے صحیح مان لیا، تو تم مشرک ہو، تم شرک کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ شیطانوں نے ہر دور میں خلق خدا کو اس کے خالق حقیقی سے دوسری طرف موڑ کر شرک میں مبتلا کیا ہے۔ اور آج بھی کچھ عوام الناس ہوتے ہیں، دیکھیں، جو اندھا دھن اپنے آباء و اجداد اور ایسے گمراہ ائمہ صوفیہ کی پیروی میں لگے ہیں کہ کبھی اللہ کا کلام کھول کر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ خالق کی رضا کے ہیں یا شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ کیا ہوتا ہے، قبر پرستی، تعویذ گنڈے اور بدشگنی وغیرہ کے عقیدے میں مبتلا ہو کر شرک کر بیٹھتے ہیں۔ دوسری طرف پڑھا لکھا طبقہ ہے جو ایسے افکار پڑھ رہا ہے کہ اس کے دل میں شکوک و شبہات کے انبار لگ گئے، یہاں تک کہ خالق کی ہستی کے بارے میں بھی وہ مشکوک اور مذہب و خدا کا نام لینے کا بھی روادار نہ رہے۔ آپ دیکھیں نا، غیر مسلم ہے وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے، کلام اللہ پڑھ کے ایک ریورٹ مسلم ہونے لگے، اور یہ نام نہاد مسلمان ہیں جو غیروں کے فلسفے پڑھ کے اپنے رب اور رسول اور دین سے انکار کرنے لگے۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا ایکچوئل میں لاجکس کی دنیا ہے، لیکن ایمان والے کیا ہوتے ہیں، وہ یؤمنون بالغیب رکھتے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی اصل پاور ہوتی ہے۔ دشمنان اسلام نے جب بھانپ لیا کہ ہم میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، تو کیا ہوا، دے چینج دیئر اسٹریٹجی۔ انہوں نے کہا کچھ فلسفے مسلمانوں میں ڈالے جس کی بنیاد بنو عباس کی خلافت میں تقریباً سمجھیں 150 ہجری سے کے بعد تاریخ اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ کیا ہوا تھا کہ یونانی کتب کی ترجمہ عربی میں کرایا گیا، یعنی حکومت کے آداب، مختلف قسم کے فلسفوں کی کتابیں۔ آپ نے گریک فلاسفرز کے نام بھی سنے ہوں گے، ارسطو، سقراط، بقراط، یہ جالینوس وغیرہ، یہ سب کون ہیں؟ یہ حکماء یونان ہیں جنہوں نے عقل کی پیروی کرتے ہوئے کچھ فلسفے نکالے۔ اور دیکھیں، عقل کو وحی کی روشنی نہ ملے تو شیطان بہت آسانی سے گمراہ کرتا ہے گا۔ ان یونانی کتب کے ترجموں نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے اور مسلمانوں کو یقین کامل سے آہستہ آہستہ محروم کیا گیا۔ تو عقائد کے معاملے میں شیطان نے ہمیشہ انسانوں کو گمراہ کیا ہے، حالانکہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے لسن اینڈ اوبے۔ اللہ کے حکم کو عمل سے پہلے سمجھنا شرط نہیں، بلکہ سنو اور عمل کرو، ہر وقت لاجک نہ مانگو۔ اور ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھیں کہ عقائد کو پروف کرنے کے لیے عقل کی نہیں بلکہ نقل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ریفرنس۔ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے یہ عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے، کس کی ضرورت ہوتی ہے، نقل کی، ریفرنس ہے، یہ قرآن و حدیث کا ریفرنس ہوگا۔ عقل کی ضرورت نہیں کہ عقل میں سمجھ میں آئے گا تو یہ پروف ہوگا کہ یہ عقیدہ درست ہے۔ اور عقائد کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، لیکن عقائد کو ماننے کے لیے، ایمان لانے کے لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ دوبارہ سمجھیں اس بات کو، عقائد کو سمجھنے کے لیے تو عقل کی ضرورت ہے، لیکن عقائد کو ماننے کے لیے، اس پہ ایمان لینے کے لیے اس کو پہلے سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ بنا سمجھے بھی انسان کا صحیح عقیدہ ہو سکتا ہے۔ ایک بدو انسان بھی تو تھا، وہ بھی آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت زیادہ دماغ نہیں لگاتا تھا، لیکن جو حق بات بتائی جا رہی ہے اس پہ وہ ایمان لے آیا تو اس کا عقیدہ درست ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بات، عذاب قبر کیوں ہوتا ہے، کوئی آپ سے پوچھے؟ ابھی تو حالانکہ جب بندہ قبر میں اتارا گیا، اس کا ابھی حساب کتاب تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے، وہ تو حشر کے دن ہوگا، نہ اس کا بھی نامہ اعمال وہاں کھلا ہے گا، تو عذاب قبر کیوں ہے؟ تو یہاں پہ عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا وہی کافی ہے اور حق ہے، اس کے آگے عقل ناقص ہے، اس کو چلانے کی ضرورت نہیں۔ بٹ یہ دنیا مادہ پرستانہ ہے، یہاں پہ مٹیریل کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن مومن انکنڈیشنل مانتا ہے، بنا دیکھے، بنا چھوئے، بنا سمجھے۔ مومن اپنے عقیدے میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں کرتا، بلکہ خالص اللہ کو ہی ہر طرح کی عبادات، تعظیم، محبت اور عاجزی اور خوف اسی رب کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ اور جو کوئی بھی یہاں پہ آ رہا ہے گا اللہ کے ساتھ کسی بھی اور نظریے کو بھی دل میں رکھے گا، اس کا ایمان کیا ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا، اور اس ناقص ایمان کی بنا پہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ مذمت زدہ اور ملامت زدہ ہو کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر یاد رکھیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ۔